آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ نیک کام آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا۔ ہم 2 یا 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم صرف 10 منٹ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے؟ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 181۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے تو کھائی کی طرف گئے اور حاجت سے فارغ ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز کی جگہ تیرے آگے ہے۔ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر آئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ چنانچہ آپ نے چہرہ اقدس اور دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح فرمایا اور دونوں موزوں پر بھی مسح کیا۔ حدیث نمبر 181 پر اپنی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے احادیث کے آخر میں فوائد و مسائل سن لیجیے گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، نماز کی جگہ تیرے آگے ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ جا رہے تھے۔ 9 ذی الحج کو 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی شب نماز مغرب اور نماز عشاء مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آج مغرب کی نماز کا مقام مزدلفہ ہے۔ جو آگے آ رہا ہے وہاں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق دیگر مسائل کتاب الحج میں بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ واضح رہے کہ مذکورہ عنوان مستقل نہیں بلکہ باب در باب کی قسم سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے عنوان تھا کہ بول و براز کے راستے سے کسی چیز کا خارج ہونا ناقص وضو ہے۔ یہ دونوں احادیث بھی اس عنوان کے ثبوت کے لیے تھیں، لیکن ان احادیث سے ایک نیا فائدہ بھی معلوم ہو رہا تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی آگاہی کے لیے ایک نیا عنوان قائم کر دیا کہ وضو کے سلسلے میں کسی دوسرے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے اللہ سے مغفرت، رحم اور رزق مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تمہاری مغفرت کی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارحمنی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تم پر رحم کیا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تمہیں رزق دینے کا فیصلہ کیا۔